السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا لا شریک مالک و مختار ہے۔ اے اللہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ اسلام آباد آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا فیصلہ واپس لے لیا۔ حکومت اور آئل ٹینکرز مالکان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اوگرا نے آئل ٹینکرز کے کرایوں میں 9.60% اضافہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کامران چودھری سے۔ جی کامران، آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا فیصلہ واپس لے لیا ہے؟ جی بالکل، یہ ہڑتال کا فیصلہ جو ہے وہ 18 تاریخ کو وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان کے ساتھ مذاکرات میں جو ہے واپس لیا گیا تھا، لیکن معاملات جو ہیں وہ مطالبات کی منظوری تک جو ہے وہ لٹکائے گئے تھے آئل ایسوسی ایشن کی جانب سے، لیکن اب جو ہے وہ اوگرا اور ایف پی آر کے ساتھ مذاکرات ہونا باقی تھے۔ آج اوگرا کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ اوگرا نے سرکاری نرخوں پہ جو کرایہ وصول کیا جاتا ہے آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اوگرا کی جانب آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ 10% جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ کیا جائے، لیکن اوگرا نے 9.60% اضافہ کر دیا ہے اور فریٹ ٹیرف میں جو اضافے کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف انرجی کی جانب سے پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی کہ پی ایس او کے ساتھ جو معاملات تھے آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے ان کو بھی حل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کامران چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں سے ہٹ لسٹ اور بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد۔ کراچی میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کی اور اس کارروائی کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ شاہد اعجاز سے تفصیلات جانیں گے۔ شاہد اعجاز بتائیے گا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ شاہد اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا شاہد اعجاز۔ جی بالکل، یہ دیکھیں سی ٹی ڈی کی کارروائی کی گئی تھی۔ علی رضا سی ٹی ڈی کی کارروائی کے اندر ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اس کے مطابق جو ہے خفیہ اطلاع پر جو انہوں نے چھاپا مارا، اس کے اندر جو ہے 5 افراد کو جو ہے گرفتار کیا، جس میں قاضی ملک شاہ اور شادی محمد ثاقب اختر عبدالرحمان عمیر اور خلیل شہاب اور اور صفدر اور کاشف کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے 6 سے زائد وارداتوں میں ملوث کا اعتراف بھی کیا۔ گرفتار دہشت گردوں کا انکشاف کیا گیا کہ انہوں نے ہدایت جو حافظ قاسم نسیم اور وسیم بروئن سے دیتے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے کالعدم لشکر جمہوری کی 4 سے تاریخ کی کلنگ میں جو ملوث تھے۔ اس کے علاوہ جو تاریخ کلنگ کرنے کے باوجود جو ہے ملزمان سے 1 عدد ہیڈ لسٹ برآمد کی گئی، جس کے بعد تاریخ کلنگ کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وسیم بروئن کی ہدایت پر جو دیگر کالعدم لشکر جو جمہوری کی دہشت گردوں کے رابطے میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے مددی افراد کو تاریخ کلنگ کا بھی اعتراف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملزمان نے مزید انکشاف کیا ہے کہ آپس میں رابطوں میں خون استعمال نہیں کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے 1 عدد کلاشن کوف، 2 پسٹل 9mm اور 2 پسٹل 30 بور میگزین مختلف راؤنڈ برآمد ہوئے، جن سے مزید تفصیلات جاری ہے اور مزید انکشافات کی توثیق۔ ملزمان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جناب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے پولیس پارٹی کے لیے ساتھ ہی اس طرح کے کیش انعامات کا اعلان کیا ہے۔ علی رضا انچارج صادق کی ورکنگ گروپ سے سی ٹی ڈی انچارج ہے منتخب۔ جی بہت شکریہ شاہد اعجاز۔ پشاور میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ رنگ روڈ جی ٹی روڈ پر قائم غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈیپٹی کمشنر پشاور کے مطابق ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی منڈی لگانے پر 6 افراد کو دھر لیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے واجد شہزاد تھے۔ جی واجد۔ جی بالکل، دیکھیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو پشاور میں غیر قانونی منڈیاں جو سجائی گئی ہیں ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ چونکہ عید قربان آتے ہی مویشی منڈیاں تو سجائی جاتی ہیں، لیکن جو غیر قانونی منڈیاں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے کو آتا ہے۔ اسی طرح ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈی سی پشاور کی احکامات کرتے ہوئے رنگ روڈ پر اور جی ٹی روڈ پر جو غیر قانونی منڈیاں لگائی گئی تھی ان میں سے 6 افراد کو گرفتار کر دیا گیا اور جو منڈی لگائی گئی تھی ان کو سیل بھی کر دیا گیا اور جو جانور تھے ان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ضلع انتظامیہ کی جانب سے روز بروز جو ہے ان غیر قانونی منڈیوں کی جانب سے جو ہے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جو
غیر قانونی منڈیاں ہیں وہ نہ لگائی جائیں تاکہ کورونا وبا ہے وہ پھیلنے سے جو ہے اتنے زیادہ تر اسی غیر قانونی منڈیاں پھیلنے سے لگانے سے جو ہے کورونا وبا پھیلتی ہے. جی صحیح، شکریہ واجد شہزاد. راولپنڈی میں ناخلف بیٹے کا والدہ پر تشدد، ویڈیو سامنے آنے پر راولپنڈی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزم اور اس کی بیوی نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر لی. راولپنڈی میں ناخلف بیٹے کا والدہ پر تشدد، راولپنڈی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. تفصیلات جانیں گے سہیل راجہ سے. بتائیے گا سہیل. جی بالکل، یہ تھانہ سابقہ آباد کی حدود ہے. ناخلف بیٹے ارسلان نے اپنی والدہ پہ بدترین تشدد کیا، جس کے بعد سی پی او راولپنڈی نے فوری ایکشن لیا اور ملزم ارسلان اور اس کی بیوی کو جو ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا، جس کے بعد ملزم نے ارسلان نے اور اس کی بیوی نے معزز عدالت سے جو ہے پوری ضمانت حاصل کر لی ہے. اس کی رفقات پولیس کو موصول ہو چکی ہے. معزز عدالت نے ملزمان کو 6 اگست تک جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. ملزمان ابھی تک جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے. میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے حقائق کی روشنی میں مقدمے کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا. جی بہت شکریہ سہیل راجہ. مردان کے علاقے چاٹو چوک میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا. کشمیری اور بلند خیل گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 3 افراد جاں بھاگ جبکہ 1 زخمی ہو گیا. مردان کے علاقے چاٹو چوک میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے. کشمیری اور بلند خیل گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص زخمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مردان پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود. مردان کے علاقے چاٹو چوک میں 2 گروپوں میں تصادم، کشمیری اور بلند خیل گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. ای سی سی کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ہاؤسنگ فائنانس کے لیے مارک اپ سبسڈی کی منظوری دے دی. کامران چودھری سے تفصیلات جانیں گے. کامران بتائیے گا. جی بالکل، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس کا اعلامیہ اب جاری کر دیا گیا. وزارت خزانہ کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ہاؤسنگ فائنانس کے لیے مارک اپ سبسڈی کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. سال 2020-21 کے لیے کی ادائیگی کے لیے بنیاد پر جو ہے وہ پاسکو کو جو ہے وہ وسائل سے پاک فوج کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ای سی سی کی جانب سے پاسکو وسائل سے پاک فوج کے لیے 1.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ اسی سال فراہم کی جائے گی پاکستان آرمی کو. اس کے ساتھ ساتھ نئے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ہاؤسنگ فائنانس کے لیے مختلف منصوبوں کے لیے مارک اپ سبسڈی جو ہے وہ 10 سال کے لیے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. 5 مرلہ کے گھر کے لیے 5 سال مارک اپ 5% اور اگلے 5 سال کے لیے جو مارک اپ ہے وہ 7% ہوگا. اسی طرح سے 3 سے 5 مرلہ کے گھر کی قیمت 35 لاکھ تک ہوگی. اس پر سبسڈی دی جائے گی. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے 10 مرلہ گھر پر سبسڈی جو ہے وہ 60 لاکھ کی قیمت تک جو دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سال 2020 کے لیے تمباکو کی کم از کم قیمت کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. قیمت کی منظوری پرائس اینڈ گریڈ ویژن کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں دی گئی ہے. نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر اور سرکاری محکموں کے لیے نئے سسٹم کی جو ہے وہ بھی منظوری دے دی گئی ہے. منصوبے کے تحت 4.18 کروڑ روپے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے وزارت خزانہ کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے منرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے. شکریہ کامران چودھری. ملک میں سونے کی قیمت کی اونچی اڑان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 1500 روپے اضافے کے بعد 1,15,000 روپے کا ہو گیا. ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کے 97,308 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $29 کا اضافہ دیکھا گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $1,856 فی اونس کی سطح پر پہنچ گیا. ملک میں سونے کی قیمت کی اونچی اڑان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 1500 روپے اضافے کے بعد 1,15,000 روپے کا ہو گیا. ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت بڑھ کر 97,308 روپے ہو گئی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندے عبدالقدیر رانا سے. عبدالقدیر، کیا وجہ ہے کہ سونے کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آج جو ہے بالکل یہ ریٹ 1,15,000 پر پہنچ گیا ہے. یہ بالکل تاریخ کی بلند ترین سطح ہے سونے کی قیمتوں میں اضافے کی اور یہ رجحان مسلسل جاری ہے. ابھی بھی جو سونے سے متعلقہ تاجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے مزید اضافہ ہوگا اور جس کی وجہ سے
ان کے کاروبار جو ہے وہ مان پڑ گئے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر اتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کا شکار ہیں، تو اب جو ہے شادیوں کے اندر جو ہے سونا خریدنے سے گریز کرتے ہیں، اور آج جو ہے بالکل 1,15,000 کی وہ سطح ہے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا مہنگا ہوا ہے، 1,15,000 تک پہنچ گیا ہے سونا، جبکہ 10 گرام سونا جو ہے 98,594 روپے جو ہے اس کا ہو گیا ہے، جبکہ جو چاندی ہے اس میں قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، 1,320 روپے جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو سونا ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ صحیح، شکریہ عبدالقدیر رانا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نواب شاہ کی مہران ہائی وے پر بلوچ پور سٹاپ کے قریب کار اور رکشے میں تصادم ہوا۔ اس حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف رضا سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، یہ حادثہ جو ہے مہران ہائی وے پر بلوچ پور اسٹاپ ہے اس کے قریب ہوا ہے۔ رکشہ برف کی کین سے لدا ہوا تھا، کار سامنے سے آ رہی تھی، تو دونوں میں آمنے سامنے تصادم ہوا ہے، جس کے سبب جو ہے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے کا نام جو ہے شہباز شیخ ہے اور دوڑ کا رہائشی بتایا جاتا ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو دوڑ کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا ہے۔ جی شکریہ آصف رضا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نیب کو غیر آئینی اور غیر قانونی اور انتقامی ادارہ قرار دیتے ہوئے اسے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے چیئرمین نیب سے استعفی دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عدالتی فیصلے سے واضح ہو گیا نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پنجاب کو جادو اور کرپشن سے چلایا جا رہا ہے۔ پوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں۔ یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے، اور فوراً ساری جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ کمپنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کے پاکستان معیشت کے ساتھ۔ جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج، یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ جو ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت، یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں۔ نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن 2 چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا، تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے دبئی کے بعد جرمنی اور اٹلی کا دورہ کریں گے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے سچ ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں کیا۔ کیونکہ مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں، اگر پورا یہ خلیج میں دبئی، کویت، سعودی عرب، بحرین، یہاں سے بڑی تعداد میں ایشیائی باشندوں کو نکالا گیا ہے، کہ اس میں پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پاکستانی ٹوٹل اس پورے کووڈ میں اب تک کچھ 50,000 پاکستانیوں کو نوکری سے نکالا گیا۔ اگر میں آپ کے لیے ایک پرسپیکٹو میں لے کے آؤں تو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے، مطلب 10 لاکھ 1 ملین پیپل کوئی ہم نے کافی الحمدللہ مولا کا کرم میں اچھا کام ہو گیا۔ تو 50,000 ہم کور کر لیں گے اگر حالات ٹھیک رہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہر روز کام کرنا ہوتا ہے، کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا نمبرز ہیں، کمپنی سے بات کرنا، ان کی منسٹری سے بات کرنا۔ میری ابھی دبئی ٹرپ بھی ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ لیبر منسٹر سے وہاں بھی ملنے کے لیے، اور یہ ایک بہت اہم ٹرپ ہے کیونکہ شاید میں پہلا لیبر منسٹر ہوں گا جو ان کے لیبر منسٹر سے ملے، اور ایجنڈا پہ یہی ٹاپک ہے کہ پاکستانیوں کو ہم کیسے ابزارب کر سکتے ہیں، اور جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔
یعنی کہ ان فیوچر میں جو لوگ مسائل سے دو چار ہیں خصوصاً دبئی کے اندر یہ خبریں وہاں سے آتی رہتی ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی امید کی کرن نکلے گی جی ہیلتھ سیکٹر میں جو بھی لوگ ان کو نوکریاں کرا کے دی ہیں کویت میں تو یہ بھی کویت میں کچھ 10 سال بعد اتنی تعداد میں لوگ باہر جا رہے ہیں تو الحمدللہ یہ اچھے بریک تھروز ہیں. یورپ میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اٹلی میں ہم لیگلائزیشن کچھ 2000 لوگ ہیں جن کو لیگلائز یورپ اٹلی کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کوشش کریں کہ 24 آورز 48 آورز میں وہ لیگلائز ہو جائیں ان کی ساری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے ہر چیز تو وہ لیگلائز ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہتر نوکریاں ملتی ہیں وہ بریکٹ میں آ جاتے ہیں پے اسکیل ان کا بڑھ جاتا ہے ایکوٹی آ جاتی ہے اس کا ملک کے اندر تو ہم وہاں فوکس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اس پینڈیمک کے بعد ہم جرمنی میں بھی ضرور فوکس کریں گے. جرمنی کو ضرورت ہے لیبرز کی کیونکہ وہاں پچھلے دنوں بڑی وہ چل رہی تھی قلت ہو گئی تھی تو وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کو تو اس سلسلے میں ہماری بھی کوئی پیش رفت ہے. جی انشاءاللہ ابھی جرمنی میرا ٹرپ بھی لگے گا. ہم نے ان کی ایک کمپنی ہے JIZ ان کا NGO ان کا چیریٹیبل کمپنی ہے وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں ری انٹیگریشن کے اوپر. ہمیں ایک گرانٹ دیا ہے کچھ $3 ملین کا جو لوگ پاکستانی واپس آتے ہیں ان کو کیسے سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرتے ہیں تو جرمنی کے ساتھ ابھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. انشاءاللہ ابھی اگلے مہینے 2 میں جرمنی بھی وزٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. رومینیا بھی ہم نے لوگ بھیجے ہیں کافی ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی قائم رہے. تو وہاں پہ کون سی اسکل کے لوگ درکار ہیں جرمنی کو؟ جرمنی کو چاہیے ہوں گے لوگ روبوٹکس میں IT میں ٹیک میں. جرمنی کے پاس ایک ایجڈ پاپولیشن ہے مطلب تو ان کی ایوریج ایج 60 سے ابو ہے تو اس لیے ان کو ینگ ڈائنامک لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے ینگ پاپولیشن کی تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یورپ میں بھی تھوڑا سا انفلٹریٹ کر سکیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی فروخت شدہ گاڑی کی ٹرانسفر کی درخواست مسترد کر دی گئی. احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. گاڑی ٹرانسفر کروانے کے لیے شہری عمران خان نے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی. احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے سابق وزیر اعظم کی گاڑی ٹرانسفر کی اجازت کے لیے درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی فروخت کردہ گاڑی ٹرانسفر کروانے کی اجازت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. عمران خان نامی شہری نے گاڑی ٹرانسفر کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی. نیب نے شاہد خاقان عباسی کے نام گاڑی دوسرے فریق کو ٹرانسفر کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ نیب شاہد خاقان عباسی کی جائیدادوں اور اثاثوں کی تحقیقات کر رہا ہے. سابق وزیر اعظم کی مشکوک بینک ٹرانزیکشنز کی بھی نیب تحقیقات کر رہا ہے. دوران تحقیقات کسی ملزم کے اثاثے کسی دوسرے کے نام منتقل نہیں کیے جا سکتے. وفاقی حکومت نے مشیر خزانہ عبدالحفیظ کا نام مالیاتی کمیشن سے نکال دیا. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے وفاقی حکومت کا قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن جمع کروانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی درخواست نپٹا دی. حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نیا کمیشن 9 ممبران پر مشتمل ہے اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو کمیشن سے نکال دیا گیا ہے جبکہ جاوید جبار خود کمیشن سے الگ ہو گئے تھے. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ پہلا نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہو گیا ہے. اب یہ نوٹیفیکیشن آن فیلڈ ہے. مشیر خزانہ کو نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا. قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف TORs میں بھی تبدیلی کی گئی ہے. پرانے مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن پر مجھے بھی اعتراض تھا. جسٹس عامر فاروق نے درخواست گزار سے کہا کہ جس نوٹیفیکیشن کو آپ نے چیلنج کیا وہ حکومت نے واپس لے لیا ہے. آپ نے اپنے کیس میں جو استدعا کی اس پر عمل ہو گیا. کمیشن کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی درخواست نمٹا دی. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد. نیپرا ہیڈ آفس میں ہیسکو، ٹیسکو اور کیسکو کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عوامی سماعت ہوئی جس کے دوران ایک صارف نے شکایت کی کہ پیسکو کا عملہ ماہانہ لیتا ہے. نیپرا اتھارٹی کی جانب سے تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار. عوامی سماعت کا احوال. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہیڈ آفس میں پیسکو، ٹیسکو اور کیسکو کے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر عوامی سماعت ہوئی. سماعت چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی زیر صدارت ہوئی. سماعت کے دوران وائس چیئرمین سیف اللہ چٹھا اور نیپرا کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. سماعت کے دوران ایک صارف نے شکایت کی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیسکو کا عملہ ماہانہ لیتا ہے
जिस पर वाइस चेयरमैन नेपरा सैफुल्लाह चट्ठा ने कहा कि कारकर्दगी बेहतर न करने वाली बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप बेफिक्र रहें। CEO पेस्को ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फीडर्स ओवरलोड हैं। पेस्को में स्टाफ की कमी का सामना है। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, जिस पर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर ने कहा कि नुकसान वाले फीडर्स बंद करने की बजाय इन फीडर्स पर सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। कबायली इलाकों को बिजली सप्लाई करने वाले अदारे ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हुक्काम ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी कम कर दी है। पहले घरेलू सारिफीन को 24 घंटे में से 6 घंटे बिजली देते थे, अब 24 घंटों में से बिजली की फराहमी 4 घंटे तक हो सकेगी, जिस पर वाइस चेयरमैन ने सवाल किया कि इसका मतलब ये है कि पहले जो लोड शेडिंग 18 घंटे थी अब 20 घंटे की हो रही है। जवाब में टेस्को हुकाम ने बताया कि जी अब लोड शेडिंग 20 घंटे ही हो रही है। टेस्को के घरेलू सारिफीन बिल ही नहीं देते। नेपरा के वाइस चेयरमैन सैफुल्लाह चट्ठा ने कहा कि टेस्को के घरेलू सारिफीन का बिल वफाकी हुकूमत देती है, गलत बयानी से काम मत लें। टेस्को को तो इस तरह 100% बिल घरेलू सारिफीन से मौसूल हो जाता है। नेपरा अथॉरिटी की जानब से टेस्को हुकाम की तरफ से दी गई ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया। बिजली की मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मामले पर नेपरा अथॉरिटी 24 जुलाई तक समाअत जारी रखेगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। PTI दौरे हुकूमत महंगाई का तूफान भी साथ लाया। माली साल 2017-18 में महंगाई की शरह 4.68% से बढ़कर मौजूदा माली साल में 8 साल की बुलंद तरीन सतह 10.74% पर पहुंच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 700 रोज मुकम्मल हो गए। मौजूदा हुकूमत के 2 सालों में आम आदमी के लिए अशिया जरूरिया की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2019-20 में महंगाई की औसतन शरह 10.74% रही। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2017-18 में महंगाई की औसतन शरह 4.68% थी। मौजूदा हुकूमत के 700 रोज में जिन अशिया जरूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ उनमें चीनी की कीमतें सर फहरिस्त हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक चीनी 29 रुपए 73 पैसे फी किलो तक महंगी हो चुकी, जबकि अगस्त 2018 में चीनी की कीमत तकरीबन 56 रुपए फी किलो थी और चीनी की कीमत अब बढ़कर 85 रुपए 32 पैसे फी किलो हो चुकी। दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2018 तक जुलाई 2020 दाल माश 94 रुपए फी किलो महंगी हुई, जबकि दाल मसूर 42 रुपए, दाल मूंग 126 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 700 दिनों में अगस्त 2018 तक जुलाई 2020 दाल चना की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत में आटा 9.5 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ है। अदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2018 तक जुलाई 2020 बकरे का गोश्त 182 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। इसी अरसे के दौरान गाय का गोश्त 95 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। मौजूदा हुकूमत के 700 दिनों में ताज़ा दूध 15 रुपए फी लीटर तक महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक इसी अरसा के दौरान दही 12 रुपए, आलू 29 रुपए, टमाटर 12 रुपए, जबकि लहसुन की कीमतों में 110 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 80 रुपए फी किलो, अंडे 33 रुपए फी दर्जन और केले फी दर्जन 17 रुपए महंगे हुए हैं, जबकि चावल 12 रुपए फी किलो तक महंगे हुए हैं। अदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2018 तक जुलाई 2020 2.5 किलो घी का टिन 163 रुपए महंगा हुआ है। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौरे हुकूमत में अब तक महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में चीनी का बहरान फिर जन्म लेने लगा। जिन दुकानों पर चीनी दस्तयाब भी है तो वहां दुकानदार 90 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त कर रहे हैं। बकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शहर में चीनी का बहरान फिर जन्म लेने लगा। जिन दुकानों पर चीनी दस्तयाब है तो वहाँ दुकानदार 90 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त कर रहे हैं। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि जखीरा अंदोजों को कोई पकड़ने वाला नहीं, वो जब चाहें किसी चीज की किल्लत पैदा करके बाद में महंगे दामों बेचते हैं। 90 रुपए किलो दे रहा है, कोई 90 रुपए भी नहीं दे रहा, छुपा के दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर जो सा ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी अब तक न पहुंच सकी, जिसकी वजह से आम मार्केट वालों ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि चीनी के दाम नीचे लाना अब हुकूमत के बस की बात नहीं, जो अफसोसनाक है। कि मार्केट में तो अभी मिल ही नहीं रही है बिल्कुल, और जहाँ कहीं से मिल रही है वो 90 रुपए किलो मिल रही है। तो इस सारे बहरान का देखें हम, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारी हुकूमत जो है, उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए। चीनी बहुत महंगी हुई पड़ी है, मिलती है तो 90 रुपए किलो मिलती है।
महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, क्या करे गरीब आदमी इधर क्या करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो चीनी बुरहान पर काबू पाने के लिए कोई ठोस अमली इकदाम करे ताकि उन्हें मुनासिब रेट पर चीनी का हुसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वकाब हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर पुलिस में तकर्रियां और तबादले। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने 12 पुलिस अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं कि लाहौर पुलिस में तकर्रियां और तबादले। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने 12 पुलिस अफसरान के तबादले के अहकामात जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने 12 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। एसपी AVLS लाहौर तसव्वुर इकबाल को एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिटी रजा सफदर काजमी को एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिविल लाइन लाहौर, जबकि एडिशनल एसपी ऑपरेशन सिविल लाइन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद को एडिशनल एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया। इसके अलावा एडिशनल एसपी ऑपरेशन मॉडल टाउन लाहौर एजाज रशीद को एसपी AVLS लाहौर जो है वो तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी CRO लाहौर मोहम्मद बिलाल कयूम को एडिशनल एसपी टेली कम्युनिकेशन पंजाब जो है वो तैनात किया गया। तकर्री के मुंतजर सैयद मोहम्मद अब्बास को एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, जबकि एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा इम्तियाज महमूद को एडिशनल एसपी सिविल लाइन डिवीजन गुजरांवाला तैनात किया गया। इसके अलावा तकरीबन 12 पुलिस अफसरान हैं जिनके तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी किए गए हैं और इनको जो है फौरी तौर पे जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभालने का हिदायत जो है वो भी कर दी गई है। जी, हिदायत भी कर दी गई है। ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और वीडियो वेबसाइट यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब को बंद करने का इंदिया दे दिया है। काजी अमीन अहमद ने कहा कि हम अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा, गुज़िश्ता रोज हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस फिरका वाराना जुर्म में मुलव्वस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आजादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTI ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। गुज़श्ता रोज हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। PTA हुकाम ने कहा कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मुमालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई मुमालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। मलेशिया में भी सोशल मीडिया सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज मकामी कवानीन की पाबंद हैं। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत ईद के बाद होगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी खत्म करवाने के लिए कौमी एयरलाइन मुतारिक हो गई। यूरोपीय यूनियन के इदारे साफा के सेफ्टी इंडेक्स को बुनियाद बनाकर दिफाई तरतीब दे दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। कौमी एयरलाइन पर यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी के मामले पर कौमी एयरलाइन बरतानिया और यूरोप की परवाजों पर लगने वाली पाबंदी के फैसले को तब्दील करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। PIA ने यूरोपीय यूनियन के लिए अपील का मसूदा तैयार कर लिया। अपील में यूरोपीय यूनियन के इदारे साफा के सेफ्टी इंडेक्स को बुनियाद बनाकर दफा तरतीब दिया गया है। जराये के मुताबिक 2007 में भी यूरोपीय यूनियन ने PIA के जहाजों पर पाबंदी आयद की, जिसको 2009 में बहाल कर दिया गया। 2007 में PIA का हैजर्ड सेफ्टी इंडेक्स 3 से 7 की सतह पर पहुंच गया था। 2009 में पाबंदी के खात्मे के वक्त इंडेक्स 0 से 67 की सतह पर आ गया। इस वक्त PIA अपनी तारीख के सबसे बेहतरीन सेफ्टी इंडेक्स पर है, जो 0 से 61 है। PIA ने इस इंडेक्स को काबू में रखने के लिए एक मजबूत निजाम तश्कील दिया है। जनवरी 2017 में यही इंडेक्स 2 से 67 की सतह पर था, जिसको बतदरीज नज़्म व ज़ब्त कायम करके
करके कम किया गया। पाकिस्तान में पायलट्स के इशू के बाद यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने PIA की परवाजों पर पाबंदी लगाई थी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। हिफाजती तदाबीर से अमवात में बतदरीज कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1332 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हिफाजती तदबीर से सूरत-ए-हाल बेहतर, अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,331 नए टेस्ट किए गए, जिसके बाद 1,332 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना ने मजीद 38 जिंदगियां निकल ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,677 हो गई। पाकिस्तान में मोलिक वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,67,428 हो गई है। मुल्क भर में अब तक 17,76,882 अफराद के टेस्ट किए गए। अब तक 2,10,468 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,436 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं एहसास प्रोग्राम के तहत 194 अरब की तकसीम और जुलाई के रवामा में अब तक 2000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी तारीखी इकदाम है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में असद उमर का कहना था कि पिछले 4 माह में 1,69,00,000 खानदानों में रकम तकसीम की गई। 194 अरब रुपए एक शफाफ निजाम के तहत तकसीम किए गए। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के हर दूसरे खानदान की माली मदद की गई। हमारी तारीख में इस जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। असद उमर ने ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी के मामले पर कहा कि जून में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया था कि ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया जाएगा। इंतहाई इत्मीनान की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 2,277 बेड्स का इजाफा किया जा चुका है। काम अभी जारी है। NDMA को वक्त से पहले हदफ मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब खबरें शामिल करें खेल के मैदान से। कौमी टीम की इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए तैयारियां जारी हैं। 4 रोजा मैच के बाद बर्तरी सेशंस का आगाज हो गया। खिलाड़ियों को 2 मुख्तलिफ सेशंस में तरबियत दी जा रही है। डर्बी शायर में मुकीम कौमी क्रिकेट टीम ने फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक रोजाना 2 सेशंस में प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो देंगे। मिसबाहुल हक समेत कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी प्रैक्टिस मैच की खामियां अब दूर की जाएंगी। इंजरी का शिकार आबिद अली भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी जानिब तजुर्बाकार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कोरोना टेस्ट के बाद इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा कि इंग्लैंड में सीरीज से कबल पहुंचने का फायदा हुआ। अच्छी तैयारियां जारी हैं। स्क्वाड में क्रिकेटर्स ज्यादा होने की वजह से सबकी कारकर्दगी जांचने का मौका मिल रहा है। Talent wise, there is no doubt about that. They're both very hard working. They're putting their heart and soul into bowling, and they're good learners also. And don't forget they're both still teenagers. So थोड़ा अर्ली है कि कोई भी कमेंट करना इस तरह का बड़ा कमेंट, लेकिन ये है कि they're both very skillful. They're both very बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।